بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آخری اور پروگرام بات تو ہوگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر الاسلام نقشبندی۔ الحمدللہ پاکستان میں اب یہ ساری افواہیں دم توڑتی جا رہی ہیں کہ الیکشن تو نہیں ہونا، الیکشن تو نہیں ہو سکتا، الیکشن کیسے ہوگا، الیکشن تو ہونا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جتنی باتیں تھیں وہ ساری کی ساری دم توڑتی جا رہی ہیں، کیونکہ جوں جوں دن گزر رہے ہیں الیکشن بالکل قریب آتا جا رہا ہے، اور ہمارا پاکستان کا ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ ایک آزاد ادارہ ہے اور کسی قسم کے پریشر کو قبول نہیں کر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن میں چند دن باقی رہ گئے ہیں، تقریباً کوئی 12-14 دن باقی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک نئی جمہوری حکومت جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آئے گا، اور جو نگراں حکومت ہے اس کے دن اب بالکل ختم ہونے کو ہیں۔ جس طرح جوں الیکشن قریب آ رہا ہے، جتنی سیاسی پارٹیز ہیں الیکشن لڑ رہی ہیں، ان کے نمائندگان جو الیکشن لڑ رہے ہیں، یقیناً ان کی جو الیکشن کمپین ہے وہ بھی زوروں پر جا رہی ہے، اور ہر پارٹی جو ہے وہ یہ زور لگا رہی ہے کہ ہم الیکشن جیتیں اور ہمارے نمائندے جو اسمبلی میں پہنچیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پارٹی کا وزیر اعظم جو بھی کوئی ہو وہ سامنے آئے۔ آج ہمارے پاس ہمارے جو مہمان ہیں جنہیں ہم نے دعوت دی ہے، انہیں کس پارٹی کی جانب سے ٹکٹ ملا ہے اور ان کی الیکشن کمپین کیسی چل رہی ہے، یہ ساری باتیں کرنے کے لیے آپ سے تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر شاہزیب صاحب، جو کہ وائس سینئر پریزیڈنٹ بھی ہیں WDA کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگ رہا ہے، اور آپ ماشاءاللہ ینگ بھی ہیں، WDA کے آپ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، ینگ بھی ہیں، تو آپ نے کس پارٹی سے ٹکٹ لے لیا؟ آپ PTI میں جاتے، آپ نون لیگ میں جاتے، آپ پیپلز پارٹی میں جاتے، یہ TLP سے ٹکٹ لینے کی وجہ کیا ہے؟ ٹی ایل پی سے ٹکٹ لینے کی وجہ سے پہلے مجھے تھوڑا سا سیاسی بیک گراؤنڈ جو ہے، جس وجہ سے میری رغبت ہوئی سیاست کی طرف، اس پہ تھوڑا سا نظر ڈالنی پڑے گی۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ شروع سے ہم اسی طرح جیسے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، جس طرح کا ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے پاکستان کا، جس کو کہ میں اسکیم مانتا ہوں، اسکیم اس طریقے سے ہے کہ وہ ایک ہائیلی اسکلڈ پروفیشنلز پروڈیوس کرتا ہے جو اچھے جاب کر سکیں، اچھی R&D نہ کر سکیں۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ ہمارے پاس نہیں ہوتا، وہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہمیں سکھایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے ہمیں۔ ہمارے جو سکولز بنائے گئے تھے جب سے ہم کالونائز ہوئے ہیں، ہمارے سکولز اسی اسٹرکچر کے بنائے گئے ہیں کہ اس میں سے اچھے اچھے ورکرز پیدا کیے جا سکیں، لیکن اسی اسنا میں لوگوں کی بھی اپنی ترکیبیں ہوتی ہیں، اور پھر اللہ پاک کی اپنی ترکیب ہوتی ہے، وہ تو اپنے حساب سے زندگی اپنی تدبیریں کرتا ہے۔ جی ہاں۔ تو وہ مجھے لے گیا پروردگار، تو اللہ پاک نے مجھے ضلع بہاول نگر میں میری پوسٹنگ تھی جب ایڈ ہاک MO کے طور پہ، تو وہاں مجھے اللہ پاک نے ایک ذمہ داری دلوائی، میں ضلع کا پریزیڈنٹ تھا، اور وہاں پہ میں نے پھر YDA کا YDA کا صحیح ہے، ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں پریزیڈنٹ تھا سر، اور وہاں پہ مجھے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور چونکہ میں پڑھا لکھا انسان تھا تو میں پڑھتا تھا، ہر قانون کو پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، لائک صبح ہماری میٹنگ ہے DC کے ساتھ کسی بھی چیز کے اوپر، تو میں ADP کا اینول ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ملتے ہیں وہ میں پڑھ کے ایکٹ پورا پڑھ کے جاؤں گا۔ میں آکشن سیلنگ، اگر سائیکل سٹینڈ کینٹین کا کوئی ایشو ہے تو میں آکشن سیلنگ رائٹس پورا پڑھ کے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ فائنانس رول پورا پڑھ، میں نے پنجاب فائنانس رول والیوم 1 پورا پڑھ ڈالا، تو ڈاکٹر حالانکہ میرے صاحب سلیبس میں نہیں تھا یہی تو میرا سوال ہے کہ جو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں سر۔ ان کی طبیعت تو مائل ہوتی ہے کہ کسی ایسی پارٹی کی طرف جائیں جہاں پر دنیاوی ماحول ہو، ناچ گانے کا ماحول ہو اور خوب دھوم دھڑکا ہو، تو یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ایک ایسی پارٹی میں آ گئے ہیں جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ تو بڑی شدت پسند پارٹی ہے، تو بالعموم جو ہے وہ آپ جیسے لوگ دوسری پارٹیز کو چوز کرتے ہیں۔ میں اس کا آپ کو پراپر بتاتا ہوں سر، کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگوں پہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، سویپرز تھے 12 گھنٹے ان سے ایک ایک کونا کونا صاف کروایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور لیکن ان کو 6 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، عورتیں میرے پاس آ گئی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں تنخواہ نکلوا دیں۔ میں نے کہا جی میں نے پتہ کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ان کی تنخواہیں ہمارے ہیڈ سے جاتی نہیں ہیں، میرے سیکٹری کے ہیڈ سے بھی نہیں جاتی،
अच्छा, وہ ایک ذیلی ادارہ اور بنایا ہوا ہے ہاں، جو پی ایم یو کے نام سے ہوں، وہ پروکیور کرتا ہے ان کو ایز اے ملازم، ٹھیک ہے، اور وہ پھر میرے سیکٹری کو چیک دیتا ہے، میرا سیکٹری آگے ڈی ایچ کیو کو کرتا ہے، اور وہ پھر اتنے لمبے چکر سے گزرتی ہے ہوں، کہ وہ عمومی طور پہ ان بیچاروں کی دسترس سے ہی باہر ہے۔ نہیں تو اس میں کوئی کرپشن تو نہیں ہوتی ہوگی نا؟ اگر ایسا ہوتا ہوگا تو ٹھیک ہے، مطلب جتنے نہیں ہاتھوں نہیں، سے آ رہا ہے وہ سیکیور ہو کے آ رہا ہے۔ کرپشن تو بعد کی معاملہ ہے، میں اب ہوں، یہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ کرپشن تو سب کو پتا ہے کہ کیسے کیوں اور کس طرح نہیں ہوتا اگر وہ مثال ہو بھی رہا تھا فار ایگزامپل ہے۔ تو پالیسی انہیں، کا فیلئر ہے سر، ہوں، پالیسی کا فیلئر ہے، ہوں، ایڈمنسٹریٹو ایز ویل ایز پالیسی کا فیلئر ہے۔ تو میری نظر نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے لوپ ہولز ہیں ہوں، جو پرانے کالونائز سسٹم ہمیں ملے ہوئے ہیں اس میں سے آلریڈی کریٹڈ ہیں، ہوں، جو ہمیں ویسے کے ویسے ہی مل گئے ہیں، ہم نے ان کو کبھی امینڈ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ہم نے خود کریٹ کر رکھے ہیں کیونکہ ہمیں وہ سہولت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اشرافیہ کو سہولت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میرا جو پوائنٹ ہے نا اشرافیہ کو سہولت، ہوں، آپ کا جو ٹکٹ کا ڈائریکٹ کوشچن ہے اس کا جواب یہ ہے ہوں، کہ اگر میں کسی بھی پارٹی کے پاس ٹکٹ لینے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں پڑھا لکھا انسان ہوں، ہوں، میں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کر رکھا ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، یہ ساری چیزیں مجھے اگر کوالیفائی کرتی ہیں ایک ٹکٹ ہولڈر ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کے ساتھ پیسہ بھی دینا پڑے گا کسی بھی پارٹی کو، دیگر پارٹیوں کو، دیگر پارٹیوں کو۔ اچھا، وہ سیدھا ان کا ایک رول ہے کہ آپ پارٹی فنڈ جمع کروائیں، ہوں، یہ سب کو پتا ہے، اچھا، ایک چھوٹے سے سیاسی ورکر کو ہوں، یا ووٹر کو بھی پتا ہے اور سپورٹر کو بھی پتا ہے اور ہوں، ٹکٹ ہولڈر کو بھی پتا ہے، پارٹی فنڈ دینا پڑتا ہے، پارٹی فنڈ دینا پڑتا ہے۔ اچھا، اب پارٹی فنڈ جب دینا پڑتا ہے تو ایک ایسا بندہ جو کسی بغیر 2 نمبر کام کیے ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا آ رہا ہے، شرافت سے آ رہا ہے، ہوں، معصوم طریقے سے آ رہا ہے، ہوں، وہ پارٹی فنڈ کے لیے پیسہ کہاں سے لائے؟ اچھا، اور اگر ان کو دے دے تو آپ سیدھے سے سمجھیں کہ پارٹی فنڈ دینے کا مطلب کیا ہے۔ پارٹی فنڈ دینے کا مطلب ہے کہ آپ کو اس پارٹی نے اپنا نظریاتی اپنے ساتھ جڑا ہوا جو بندہ ہے اس کا ووٹ ٹھیکے پہ دے دیا۔ صحیح ہے، تو کیا انسان کا ووٹ کوئی ٹھیکے پہ دینے کی چیز ہے؟ تو اسی سے ہی پورا جو سیاسی سسٹم ہے وہ تو سبوتاج ہو گیا۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ جس پارٹی میں آپ جا رہے ہیں مطلب یہ ٹھیکہ نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے یہاں دیکھیں بھی میں نے یہ ٹکٹ تو ہو سکتا ہے یہاں بھی آپ ٹھیکہ کر کے آئے ہوں، اس سے میں نے کیسے پتا چلے گا سر کہ آپ بغیر ٹھیکے کے آئے؟ سر میں نے دیکھیں میں نے اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے، اچھا، میرے ساتھ اور بھی لوگوں نے اپلائی کیا، ہوں، they had millions of rupees، صحیح ہے، they were offering the cabinet members کہ آپ یہ انہوں نے checks ایکسیپٹ نہیں لے کیا؟ لیں۔ they didn't accept، اچھا، they went for merit and they selected me، اچھا، so I'm their candidate، I'm on merit their candidate، ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اور مجھے یہ سمجھ آئی کہ مولوی ہونا یا نہ ہونا وہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے، سیاست اٹ سیلف جو ہے وہ خدمت کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انبیاء کی میراث ہے۔ ہوں، آپ آج سے نہیں دیکھیں، آپ پیچھے سے آدم علیہ السلام سے شروع کریں، آپ کسی بھی نبی کو لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہر نبی دعوت دے رہا تھا۔ ہوں، مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی اب مثال لے لیں، قوم ساری کی ساری جو ہے وہ کفرون ہو گئی، تو انہوں نے اتنے کفرون ہو گئے کہ اپنے بچوں کو کندھوں پہ لاد کے لاتے تھے اور پتھر اٹھا کے کہتے تھے کہ نبی کو مارو۔ تو اس سے پتا چلا کہ اب اینڈ ہے، تو نبی نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، پروردگار زمین پہ کوئی زندہ کافر نہ چھوڑنا، اگر چھوڑو گے تو وہ اپنے جو اولادیں ہیں وہ بھی بہت بڑے فاجر اور کافر جنیں گی۔ صحیح تو ہے، اس پہ اللہ پاک عذاب دے سکتا تھا فوراً، لیکن اللہ پاک نے فوراً عذاب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا آپشن کریٹ کریں ان کے لیے، ہوں، کیونکہ وہ حجت کو تمام کرتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ آپ کشتی بنائیں، کشتی بننی شروع ہو گئی ان کی آنکھوں کے سامنے، ہوں، اور ان کو کوئی تھریٹ بھی نہیں لگ رہی تھی، وہ ہنستے تھے، اس میں الٹا فضلہ کر جاتے تھے۔ جی ہاں، وہ ساری تفصیل مجھے بالکل علم میں ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہوں گا جس سسٹم سے آپ بچ کے یہاں آنا، آخری لفظ میرا جی یہ ہے، پلیز، وہ کشتی جو ہے یہ مجھے لگا کہ یہ وہ کشتی ہے جس میں میں سوار ہوا ہوں جو موروثی پالیٹکس کو ختم کر رہی ہے۔ موروثی دیکھیں، اگر موروثیت ہمارے اوپر مسلط رہے گی تو ووٹ ٹھیکے پہ ہی ملتا رہے گا، صحیح ہے، اور مینڈیٹ جب ٹھیکے پہ جائے گا تو اس کے جو حقوق قوم کو ملنے ہیں وہ بھی ٹھیکے پہ جائیں گے۔ آپ کے خیال سے آپ کی پارٹی موروثی پارٹی نہیں ہے؟ نو، تو موروثی پارٹی اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے جو قائد تھے، بانی تھے اس پارٹی کے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کے بعد پھر ان کے بیٹے کو جگہ کیوں ملی؟ دیکھیں یہ لگتا ہے یہ عام تاثر، یہ میں نے آپ کی بات سے ریلیونٹ آپ نے کوشچن اچھا ہو گیا، کوشچن، بہت اچھا اس کی وجہ یہ کہ آپ یہ اس بڑا زبان زدہ عام کوشچن بھی ہے، بالکل، یہ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے۔ جب سے میں پارٹی سے منسلک ہوا ہوں میں نے کلوز آبزرویشن کی ہے، دیکھا ہے، دیکھیں ہر جگہ کی ایک
ہر پوزیشن کے اوپر ایک پریشر برداشت کرنے کی, اس پوزیشن پہ ہونے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ایسے دیگر پارٹیوں میں ہو سکتا ہو کہ ایسا ہو کہ وہاں کے پارٹی کے جو سربراہان ہیں وہ کوئی بہت زیادہ ایسے سمجھے کہ وہ کوئی اٹریکٹیو پوسٹ ہے اور ان کے لیے بڑی کوئی, میں عیاشی کا لفظ نہیں بولتا, میں یہ بولتا ہوں کہ بڑی کوئی شاندار چیز ہے, لیکن ہمارے امیر کے لیے وہ پریشر کی چیز ہے. اچھا, ہاں جی. اور وہ پریشر برداشت کرنا اور اس پوزیشن پہ کھڑے رہنا, قائم رہنا, اس کے لیے اگر کوئی اور اپنے آپ کو ابھی بھی پریزنٹ کرے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے تیار ہوں گے. ہاں, ہو سکتا ہے کیبنٹ مشورہ کر کے اس کو بنا دے, لیکن کوئی اتنی زیادہ ڈیڈیکیشن اور اتنی زیادہ جان دہی سے کوئی اور بندہ اس لیول پر جا ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ کی باتوں سے یہ تاثر ملا کہ آپ نے جو ٹی ایل پی کا ٹکٹ لیا یا دیگر پارٹیوں کو چھوڑ کر آپ اس طرف آئے, ایک وجہ تو اس کی جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ڈیزرو کرتا تھا کہ میری اتنی کوالیفیکیشن ہے اس لیے مجھے یہ دیا جائے اور بغیر پارٹی فنڈ کے دیا جائے. چلیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ٹھیک ہے, چلیں آپ ادھر آ گئے. لیکن سر, جن سے آپ کا مقابلہ ہے, آپ کے جو مقابلے میں لوگ ہیں, ٹکٹ کی حد تک تو چلو ٹھیک ہو گیا کہ آپ کی پارٹی نے آپ کو ٹکٹ دے دیا, لیکن سر جن سے آپ کا مقابلہ ہے, جن لوگوں سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں, وہاں تو وہ تو وارڈ کے الیکشن پر کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں اور آپ ایک پی پی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. تو چلیں وہاں تو آپ بچ گئے, سر آگے چل کے آپ کیسے بچیں گے؟ اس میدان میں یہ تو ایسا کنواں ہے کہ یہاں تو بوریاں کھول دیں اور آپ ڈالتے رہیں. ٹھیک ہے, یہاں تو قوم ووٹ اپنا بیچتی ہے, یہاں تو قوم جو ہے وہ کہتی ہے کہ میرے 10 ووٹ ہیں, مجھے کتنے پیسے دو گے؟ تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے سر؟ وہاں تو آپ بچ گئے, آپ نے پارٹی فنڈ سے تو اپنے آپ کو بچا لیا, سر یہاں ووٹ خریدے بغیر آپ کیسے جیتیں گے اس ملک میں؟ جی جی, اس کے یہ تو بہت ہی کریٹیکل کوشچن آپ نے پوچھا ہے, بہت کریٹیکل. حقائق بھی تو ہیں, یہ حقائق ہیں, ضرور ہیں, اور اس کا ایک جواب بھی مفصل ہے. 2 ٹوک جواب اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ اسکیم کے تھرو, صرف ایک قسم کا اسکیم نہیں ہماری قوم کے ساتھ ہوا. ایجوکیشن بھی اسکیمڈ ہے, ہیلتھ بھی اسکیمڈ ہے, آئی ٹی بھی اسکیمڈ ہے, فائنینس جو کسی ملک کی معاشرے کی شاہرگ کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہے, بالکل وہ بھی اسکیمڈ ہے اور وہ سودی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 2+2 سود والے یہ کہتے ہیں کہ 2+2 6 ہوتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ 2+2 ایکچولی 0 ہوتا ہے اگر سود سے کیا جائے تو. صحیح, کیونکہ آپ اگر آج کے ڈیٹ میں 2 روپے پہ جو 2 روپیہ سود, سر یہ باتیں آپ عوام کو سمجھا سکیں گے جو کہہ رہے ہیں؟ ہم جاتے ہیں, یہ آپ اس معاشرے کو سمجھا سکیں گے جو آپ سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ میری تے گلی بنا دیو, میری تے بتیاں لا دیو؟ یہ اتنی مشکل باتیں آپ عوام کو سمجھا سکیں گے سر؟ ہم اس گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہے ہیں جس معاشرے میں رہ کر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. آپ کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو میں نے عرض کیا کہ وارڈ کے الیکشن میں کروڑوں روپے لگاتے ہیں, آپ ان سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. آپ ایک طرف سے تو بچیں, وہ مثل مشہور ہے, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. میرا سوال یہ ڈاکٹر صاحب, یہاں کیسے آپ ڈیزرو کریں گے؟ یہ ڈیزرو یہاں کیسے آپ سروائیو کریں گے؟ یہ ہے, اس کا جواب ہے نظریہ. میری پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے اور ہمارا جو ووٹر ہے نا وہ نظریاتی ووٹر ہے. جو ہمارا ایکچوئل ووٹر, ٹارگٹ ووٹر ہے نا, وہ تو نظریاتی ووٹر ہے, پکا ووٹر ہے. اس کو ہم نے ان کے ذریعے سے جیت لیں گے آپ الیکشن. ہاں جی. اس کے بعد آتا ہے پوٹینشل ووٹر. صحیح ہے. جو پوٹینشل ووٹر ہے وہ اس میں جو قسمیں ہے نا اسکیمڈ والی, کہ جو اتنا اسکیمڈ ہے کہ وہ بالکل اس میں دبا ہوا ہے, اس کو کوئی سمجھ نہیں ہم یہ بات نہیں سمجھا پا رہے. ہم کوشش تو کریں گے اپنی لیول پہ. ظاہر ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان اور میں نے تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور میں کہتا رہوں گا. ٹھیک ہے. اور میں اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے لوگوں کو کہتا رہوں گا کہ یہ کشتی جو نوح کی ہے, نبی پاک نے بھی تو کہا تھا کہ یا بنی ارکب معنا, اور اس نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, ان قریب میں بڑے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. ٹھیک ہے, ایک بات تو ماننے والی ہے. جی ہاں. دوسرا پہلو اس کا سر یہ ہے کہ لوگ جاگ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم جب پبلک میں نکلتے ہیں تو آپ یقین کریں دکانیں چھوڑ کے لوگ باہر آ جاتے ہیں. صحیح. لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اسلام ایک ایسی ایرسٹوکریسی ہے جس نے سب سے لمبے عرصے کے لیے اور سب سے بڑے خطے کے لیے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر زیادہ عرصے تک حکومت کی ہے. اس میں انکلوزیو تھے, کرسچنز بھی تھے, یہودی بھی تھے, اور ہر کوئی سکون سے رہ رہے تھے, اور ہر کسی کو پینشن بھی ملتی تھی. یہ جو آج امریکہ پینشن چلائی ہوئی نا امریکہ نے کہ نائی کو پینشن دیتا ہے, اور ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کی پارٹی, ہمیں فائنانس کی ایک چیز پتا ہے. صحیح ہے.
کس طریقے سے یہ وہ ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے کہ فائنینس میں کہاں سے کیا کیا خرابیاں اور کس طرح سکیمز ہوتے ہیں. اور دوسرا انٹرنیشنلی سودی معیشت ہمیں کس طرح سکیم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کیا کیا پرابلمز ہیں جو ہمیں, اور انٹیمیٹ ہم اتنا بھی الحمدللہ پاور رکھتے ہیں, ہمیں اللہ پاک نے دی ہے سینس کہ ہم یہ پہلے سے انٹیمیٹ کر سکتے ہیں آپ کو کہ 2030 میں یا اسی 2024 میں ڈالر کا ریٹ کس طرح بڑھے گا, کیوں بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات تو ڈاکٹر صاحب ماننے والی ہے کہ جو آپ کے کارکنان ہیں پارٹی کے, ان میں جتنا پوٹینشیل پایا جاتا ہے نا, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہم نے اب تک دیکھی ہیں, ہم نے کسی پارٹی میں یہ نہیں دیکھا کہ جیسے ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں جتنا ان میں گرمی برداشت کرنے کا یا سردی برداشت کرنے کا یا حکومتی پریشر برداشت کرنے کا ہم نے جو جذبہ ان کے اندر دیکھا ہے نا, اور وہ میدان میں کھڑے رہتے ہیں, ایسا تو ہم نے بارکیف کسی میں نہیں دیکھا. لیکن سر وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہونے کے باوجود الیکشن کا جو ایک ماحول ہے بارصورت وہ ایک اپنا ماحول ہوتا ہے, اور اسی کے تحت جو ہے وہ اب تک ہمارے پاکستان کا جو سینیریو رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ انہی بنیادوں پر الیکشن جیتا جاتا ہے. اب اس میں آپ کیا کرتے ہیں اور آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ تو دیکھا جائے گا. لیکن ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وہ آپ نے تفصیل بتا دی, لیکن میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ایک دیگر سیکولر پارٹی کو چھوڑ کے پارٹیز کو چھوڑ کے آپ اس پارٹی کے ساتھ آئیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں ہم نے اس معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز احتجاج کرتے ہیں تو کلینک بند کر دیتے ہیں, پریکٹس کوئی نہیں ہوتی ہے, ایمرجنسی میں مریض مر رہا ہے. وکیل احتجاج کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے لاہور آتا ہے اور سندھ سے 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے کراچی جاتا ہے, آگے ہائی کورٹ بند ہے. کیا ہے جی, وکیلوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. اساتذہ ہڑتال کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جی اسکول بند ہیں, اساتذہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے, تو 10 دن جناب دھرنا چل رہا ہے تو تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے. تو سر یہ کیا نظام ہے کہ وکیلوں کو یہی نہیں پتا کہ ایک سائل آیا ہے اس کا حق کیا ہے, ٹیچرز کو یہی نہیں پتا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے, اور آپ ڈاکٹر حضرات کو یہی نہیں پتا کہ مریض مر رہا ہے. تو سر آپ بھی آنے کے بعد اگر آپ بن جاتے ہیں ایم پی اے ایم این اے بن جاتے ہیں تو آپ نے بھی یہی کچھ کرنا ہوگا یا آپ اس کی بہتری کے لیے کچھ کریں گے؟ دیکھیں جو ہماری پارٹی کا منشور ہے, ہماری پارٹی کا جو ایک سٹرکچر ہے اور اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کو آپ دیکھیں, جس طرح ہمارے اوپر کہا جاتا ہے کہ مولویوں کی پارٹی ہے, تو آپ دیکھیں مولوی جو ہے, تو آپ کی پارٹی کا منشور تو ہے سر اسلام, پاکستان اور عوام, آپ کی پارٹی کا منشور تو یہ ہے, تو آپ تو سب سے پہلے اسلام کی بات کرتے ہیں نا. ہاں تو اسلام جو مولوی ہے اب اس کو آپ 6,000 دیتے ہیں اگر فرض کرو یا 8,000 دے, ایک تو منیمم ویج. سر میرے سوال کا جواب ہی ہے, آپ مولوی کی تنخواہ پہ چلے گئے. سر میں آپ سے مولوی کی تنخواہ نہیں پوچھ رہا, میں تو آپ سے آپ کے پروفیشن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا کریں گے میدان میں آگے. سر ہم جب میدان میں آئیں گے تو ہم اسلام لائیں گے, اسلام نافذ کریں گے, اور اسلام ایک ایسا طریقہ ہے حیات ہے جس میں بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح کے احتجاجوں کی. اس کی مثال یہ ہے کہ مولوی آپ کے جو ہیں اسلام پر کاربند رہتے ہیں, انہوں نے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کہیں مرگ ہو گئی اور مولوی نے ہڑتال کر دی, اس نے کہا کہ میں نے جنازہ نہیں پڑھانا. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ مولوی نے ایک نماز جو ہے, اذان بھی وہ دیتا ہے, وہ نماز بھی پڑھاتا ہے, وہ اپنے یو سی کے اندر جتنے اس کے مرگیں ہو جاتی ہیں وہاں بھی جاتا ہے, جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی نوٹ کرتا ہے, وہ نکاح بھی سارے رجسٹر کرتا ہے, اور کبھی چیختا نہیں ہے, کبھی اس نے ہڑتال نہیں کی, کبھی کچھ نہیں کہا, کیونکہ اسلام ہمیں جو ہے وہ ایک اس طرح کا طریقہ حیات دیتا ہے, ضابطہ حیات دیتا ہے کہ یہ جو سارے غلط قسم کی طریقے ہم نے سیکھے ہوئے ہیں, جو ہم نے غیروں سے سیکھے ہیں, غیر اسلامی طریقے ہیں یہ سارے, ایک تو یہ ختم ہو جائیں گے, اور دوسری بات ہے کہ اللہ پاک دین کو جب تخت پہ لائے گا تو یہ پرسیکیوشن اور یہ چیزیں جو ہیں یہ باقی ہی نہیں رہیں گی. تو سر آپ کا سارے معلوم ہو جائے گا. نہیں, آپ سارے ڈاکٹرز کو پھر مسجد کے امام بنا دیں گے. سر میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس اسکیمڈ سسٹم کے پیچھے چل رہے ہیں, آپ کے وکیل چل رہے ہیں, آپ کے ٹیچرز چل رہے ہیں, آپ کے ڈاکٹرز چل رہے ہیں, اور یہ سارے اسکیمڈ سسٹم کے اندر چل رہے ہیں, وہ سسٹم سارا کا سارا آپ کو یہی سکھا رہا ہے اور یہی تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے. آپ کے مریضوں کو بھی کر رہا ہے, آپ کے ڈاکٹروں کو بھی کر رہا ہے, وکیلوں کو بھی کر رہا ہے, سائلوں کو بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اسلام کو آپ نے قبول نہیں کیا, آپ ایشین ورژن آف اسلام لے کے چل رہے ہو, ٹھیک ہے, برہمنائزڈ ورژن آف اسلام لے کے چل رہے ہو. آپ اپنے کلچر کے اوپر تھوڑا تھوڑا دھوڑا اسلام کا لگاتے ہو, آپ کو جتنا جتنا پسند آتا ہے اتنا رکھ لیتے ہو, اور جو پسند نہیں آتا اس کو آپ چھوڑ دیتے ہو. اسلام ادخلوا فی السلم کافہ,
اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسلام میں جانا ہے تو پورے کے پورے جائیں, اور جب ہم پورے کے پورے اسلام میں چلے جاتے ہیں تو اس طرح کی پرسیکیوشن نہ ہوتی ہے. جب اسلام نافذ ہوتا ہے, جب اسلام ایڈمنسٹریشن میں آتا ہے, تو نہ اس طرح کی پرسیکیوشن ہوتی ہے اور نہ اس طرح کے دھرنوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور مولویوں کو آپ دیکھ لیں, کبھی نہ دھرنے دیتے ہیں, نہ کبھی چیختے ہیں, نہ کبھی چنگاڑتے ہیں, نہ کبھی یہ کہتے ہیں. اور آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ میری پارٹی کے جو ورکرز ہیں اس میں زیادہ تر تو فارغ التحصیل ہیں, علماء ہیں مدارس کے, اور آپ ان کو دیکھ لیں کہ کتنے ہارڈ کور ہیں. They can endure anything. دو صورتیں ہوں گی سر. ایک, آپ اپنی کمیونٹی سے آپ جنگ لڑیں گے, ان کے خلاف جائیں گے, کیونکہ ان کا تو سب رویہ یہی ہے نا اس وقت. تو یا تو آپ ان کے خلاف جائیں گے, یا سر آپ آئین میں تبدیلی کریں گے. آپ نے جس طرح کہا کہ یہ سب کا سب جو ہے وہ آرگنائزڈ ہے اور وہ باہر کی طرف سے ہے, تو سر اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو سسٹم میں تبدیلی کرنی پڑے گی نا. تو سر یہ تو کہیں جا کے جب آپ کی اتنی سیٹس ہوں کہ آپ قومی اسمبلی میں پہنچیں, پھر آپ جو ہے وہ آئین میں تبدیلی کریں, اور پھر یہ جب بدلے گا, اس سے پہلے تو یہ کچھ نہیں ہونے والا. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر میرے پاس ایک ایگزامپل ہے. یہودی جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے ایگزائل میں رہے ہیں. وہ ایگزائل میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم بنایا ہوا ہے. آپ ہیبریو بائبل اٹھائیں اور اس میں آپ ان کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر پڑھیں, وہ آپ کو بتائیں گے آج بھی یو کے میں یہودی پولیس ہوتی ہے یہودیوں کے لیے. یہودی کو کرسچن گرفتار نہیں کرے گا. آپ ہاسپٹلز میں جائیں, ان کے الگ کاؤنٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا فائنینشل سسٹم الگ ہوتا ہے. تو یہ تو استحصال ہے سر. یہ تو اسلامی نظام نہیں ہے, یہ تو استحصالی نظام ہے کہ یہودی کو یہودی گرفتار کرے گا. یہ تو استحصالی نظام ہے. آپ میری بات سنیں صحیح پہلے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سارا کا سارا سسٹم سکیمڈ ہے تو ہم ان کے لیے ایک پروٹوٹائپ بنائیں اپنی پارٹی میں. ہم اپنے تحت, پبلک ہمیں مینڈیٹ دے رہی ہے, وہ مینڈیٹ ہمیں ملے گا, ہم الیکشن ون کریں گے انشاءاللہ. جب مینڈیٹ ملے گا ہم جائیں گے وہاں, لیجسلیشن کریں گے, امینڈمنٹس کریں گے, لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے. وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم سارا کچھ عوام پہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عوام ہمیں جی پہلے دے تو پھر ہم کرنے کے سارے وعدوں پہ. ایسا نہیں ہے. ہماری پارٹی یہ مانتی ہے کہ ہم اپنے تئیں, اپنے لوگ جو ہمارے ساتھ پارٹی میں منسلک ہیں, ان سب لوگوں کا ہم ایک ایڈمنسٹریٹو فریم ورک بنائیں گے, جو ایک پروٹوٹائپ ہوگا جو ہماری پارٹی کو برانڈ کرے گا. اور وہ برانڈنگ جو ہماری پارٹی ہے اس کو دیکھ کے پھر لوگ کہیں گے کہ یہ کشتی ہے, یہ اچھی کشتی ہے, اس میں ہمیں سوار ہونا ہے. ہم ایسے بازار بنائیں گے جہاں جو سود سے پاک ہوں. ہم ایسے ایڈمنسٹریٹو سسٹم بنائیں گے جس میں آپ کو اس طرح, جیسے آپ نے کہا کہ بوڑھا ہو جاتا ہے بندہ اور اس کا کیس لگتے وہ مر جاتا ہے اور اس کا پوتا کیس لڑتا رہتا ہے, اور جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے. ہم اپنا جسٹس کا سسٹم, ہم اپنی چیزیں ساری بنائیں گے اور بنا رہے ہیں. ہم اس پہ ورک اپ کر رہے ہیں, آئی ٹی, فائنانس میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر وہ دھر کے بیٹھیں, اور یہ ساری چیزیں ہم کریں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے. اور اسلام اپنی طاقت, جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو منوائے گا اور اپنے آپ کو ظاہر کر کے ہی چھوڑے گا. آپ الیکٹ ہمیں ہونے دیں یا الیکٹ نہ ہونے دیں, آپ اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کریں, لیکن ہم لڑیں گے, ہم میدان میں رہیں گے, چاہے پارلیمنٹ میں جائیں, چاہے ہم عوام کے درمیان رہیں. ہم انہیں سمجھاتے بھی رہیں گے, بلاتے بھی رہیں گے, اور پروٹوٹائپ بنا کے ان کو اٹریکٹ بھی کرتے رہیں گے. یہ ساری باتیں کرنے کے لیے جب آپ عوام میں آج کل اتر رہے ہیں الیکشن کمپین میں, تو بہت سارے لوگ آپ کو مل رہے ہوں گے, دینی طبقہ بھی مل رہا ہوگا آپ کو, سیکولر طبقہ بھی مل رہا ہوگا. تو آپ اپنی عوام میں اترنے کے بعد, اپنے لوگوں میں اترنے کے بعد, آپ لوگوں سے جو سوالات جواب لوگ آپ سے کر رہے ہیں اور آپ اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, تو کیا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کس حد تک اپنی پارٹی میں کامیاب جا رہے ہیں, اور آپ کی پارٹی کس حد تک عوام میں جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں, ہماری پارٹی اپنا منشور لوگوں تک پہنچانے میں بہت حد تک, سمجھانے میں بہت حد تک کامیاب ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی قسم کے سکیمز ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. ہماری قوم کو بہت یکجا کرنے کی بڑی چیزوں کی ضرورت ہے. ہماری قوم کو پولرائزڈ 2 قسم کا طبقاتی نظام تعلیم دیا گیا. ایک ایچیسونین دیا گیا, ایک ہائی کلاس دیا گیا, ٹھیک ہے, انگریزی اور وہ سب, اور وہی لوگ سارے افسر شاہی میں جائیں گے, وہی لوگوں کو جابز ملیں گے, وہی لوگ اٹریکٹڈ ہوں گے, اور وہی لوگوں کو پارٹی ٹکٹ بھی ملیں گے. آپ نے مجھ سے چھوٹتے سوال یہ پوچھا کہ تم تو پڑھے لکھے ہو, تمہیں دوسری پارٹی نے ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ ہاں, یہی پوچھا تھا نا. بالکل ایسے ہی تھا کہ آپ ادھر کیوں نہیں گئے. ہاں, کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ یہ اشرافیہ والے ایجوکیشن سسٹم کا پڑھا ہوا بچہ ہے, اور یہ
मौलवियों के सिस्टम ऑफ एजुकेशन में आके टिकट लेके क्यों बैठ गया? ठीक है, यही पूछा था। बिल्कुल यही सवाल था तो ये मेरा। पोलराइज्ड सिस्टम जो है ये मेरे मुल्क के साथ स्कैम है कि वो वाले जो अशराफिया आप जिसको कहते हैं, समझ लें कि एक तर्ज एजुकेशन है, उस एजुकेशन के तर्ज वाले लोग इस तर्ज एजुकेशन वालों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, रिलेट ही नहीं कर पाते। मेरा जो पार्टी का वर्कर है वो यहाँ पे है, वो जो मदारस में तालीम, उसको आपने एजुकेशन इतनी महंगी कर दी कि वो नहीं जा पा रहा बड़े स्कूलों में, ठीक है, वो एडवांस टेक्निकल एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहा। और टेक्निकल एजुकेशन के बगैर आप यकीन करें आने वाले वक्त में हमारी लेबर भी किसी काम की नहीं होगी, दुनिया को हमारी लेबर भी नहीं चाहिए होगी, दुनिया को स्किल्ड लेबर आने वाले वक्तों में। लोग रोबोट बना रहे हैं और उनके पास पैसा तो वो छापते हैं और हमारा सारा रिसोर्स खींच लेते हैं, उस पैसे के ऊपर वो खुद ही छाप लेते हैं और उनको कोई उसके बैग के ऊपर अपना कोई एसेट दिखाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक हो और गया। वो छापते हैं, रोबोट बनाते हैं और ड्रोन्स बनाते। 1 लाख ड्रोन आपके ऊपर छोड़ दे तो आप क्या करें, एक्सटर्मिनेट हो जाएंगे आप। ठीक हो गया। आपने अपने लोगों को ट्रेन करना है, आईटी में, फाइनेंस में, आपने वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है, आपने अपने लोगों और आपकी को, पार्टी कर रही है, हमारी पार्टी ये सारे एजेंडाज ला रही है। ठीक है, हमारी पार्टी इसके ऊपर काम कर, हमारी पार्टी आईटी का पूरा फ्रेमवर्क बना रही है, ठीक है, ठीक है, हम उसमें इंडिपेंडेंट हो जाएं। हमारी पार्टी फाइनेंस का फ्रेमवर्क बना रही है जिसमें हम इंडिपेंडेंट हो जाएं और प्रोटोटाइप बना के हम लोगों को दिखाएं। लोगों को ये ना लगता रहे कि ये मौलवियों की पार्टी, मौलवियों की, इनको तो इसके अलावा कुछ नहीं आता कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वोट दे दें, ये नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग जब आते थे तो आपने कभी नहीं ये कहा कि मुझे कुछ दे दो, आपने फरमाया क्या चाहिए आपको। लोग आते थे, हुजूर मैं भूखा हूं, मुझे ये दे दें, हुजूर मेरे पास फलां चीज नहीं, तो आप फरमाते थे कि हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, उनके उम्मती हैं और हम देने वाले लोग हैं। और हम प्रोटोटाइप बना के हम ये चीजें आईटी की, फाइनेंस की, हेल्थ की, आज डिजिटल दौर है सर, एक एक बंदा लाखों लोगों को पढ़ा सकता है, लाखों लोगों को पढ़ा सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। इंटरेक्टिव एलईडी लें आप और आप लाखों लोगों को फिजिक्स पढ़ाएं, आप केमिस्ट्री पढ़ाएं, और हम ये सारे मदारस को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और उससे क्या होगा, उससे वो जो फ्रैक्शंस है ना जो एजुकेशन से छूटे हुए हैं उनको हम उठा के ये एचिसोनियन वाले फ्रैक्शंस के साथ मिलाएंगे। इनकी जब मुलाकात होगी तो फिर हमारे पास यकसुई वाले लोग, एक कौम पैदा होगी, यकसू, एक तरीके से सोचने वाली, वो एक दूसरे को समझ पाएंगे कि यार ये हमारे लोग हैं, हमारे तरीके के लोग हैं, और फिर हमारा वोट बैंक इकट्ठा होगा और फिर हम सिंपल मेजोरिटी से आएंगे। बहुत दूर नहीं है, अल्लाह पाक खैर फरमाएगा। 18 साल सिर्फ लगते हैं एक पूरी जनरेशन को बदलने में, और 18 साल कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोरिया की तस्वीर 18 साल पहले देखें और 18 साल बाद देखें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, एक होती है ख्वाहिश और एक होता है इम्प्लीमेंट। ख्वाहिश ये है कि ये होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट ये है कि ये हो गया है। बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन में आने से पहले अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, ये होना चाहिए, ये होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इस दफ़ा एक बहुत बड़ी कुव्वत के साथ टीएलपी मैदान में उतर रही है, तकरीबन हर सीट पर इनका कैंडिडेट मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये जीत कर आएंगे तो बहुत कुछ इन्होंने कहा है कि ये होना चाहिए तो है, होगा कि नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ये क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी हर उस पार्टी के साथ हमारी दुआएं भी हैं और हमारी मुआवनत भी है जो इस मुल्क के हालात को बदल सके। हमारे मेहमान ने गुफ्तगू की, फ़ैसला करना आपका काम है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आदाब अर्ज़।